حضرات کے سامنے جس عنوان پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، ذکر اللہ، اس کا معنی ہے اللہ کی یاد۔ یہ لفظ اپنے وسیع معنی اور مفہوم کے لحاظ سے نماز کو، تلاوت کو، دعا کو، استغفار کو، سب کو شامل ہو جاتا ہے، لیکن مخصوص اصطلاح میں اگر دیکھا جائے تو یہ لفظ اللہ کی تسبیح و تقدیس، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات و کمال کے بیان اور دیان کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ بیان کا تعلق چونکہ زبان کے ساتھ ہوتا ہے اور دھیان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبان سے اگر اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اور اگر دل سے اللہ کو یاد کیا جائے تو اسے ذکر قلبی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن و احادیث کے اندر غور و فکر کیا جائے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذکر اللہ یہ تمام اعمال کی روح اور جان ہے۔ ہر عمل اگر مقبول ہوتا ہے تو ذکر اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز کے اندر اگر ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو تو وہ نماز بے روح ہو جایا کرتی ہے۔ روزے میں ذکر اللہ اور یاد خداوندی نہ ہو تو روزہ بھی بے روح ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں بھی ذکر اللہ نہ ہو تو وہ زکوٰۃ بھی بے روح ہو جاتی ہے۔ تمام اعمال شریعہ کی روح اور جان ہے ذکر اللہ اور یاد خداوندی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، 21واں سپارہ پہلی آیت، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یہ سب سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن مجید اللہ کے ذکر کی اس کا حکم دیتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا 22واں سپارہ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 41 پہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو، اے میرے وہ بندوں جو میرے اوپر بن دیکھے ایمان لے کر آئے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور کوئی قید نہیں لگائی کہ کتنا ذکر کرنا ہے، کب ذکر کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرو۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی عبادات اپنے بندوں کے اوپر لازم کی ہیں، ان تمام عبادات کی اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی حد، کوئی نہ کوئی تعداد، ایک لیمٹ اللہ رب العزت نے مقرر کر دی ہے۔ جیسے نماز
اللہ رب العزت نے اس کی ایک مخصوص تعداد مقرر کر دی ہے۔ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، اللہ نے تعداد مقرر کر دی ہے۔ روزے کو بھی اللہ رب العزت نے متعین کر دیا کہ 1 مہینے کے روزے میں اللہ تمہارے اوپر فرض کر رہا ہو۔ حج کے بھی اعمال اللہ رب العزت نے متعین کر دیے ہیں۔ زکوٰۃ کی شرح بھی اللہ رب العزت نے متعین کر دی ہے۔ جتنے بھی اعمال ہیں اللہ نے ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حد اور تعداد مقرر کر دی ہے، لیکن ذکر اللہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، کوئی تعداد نہیں، کوئی شرح اللہ نے مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا چاہے تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، چاہے تم بیماری میں ہو یا صحت میں ہو، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ ہر حال میں ہر وقت تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اس کی کوئی حد، کوئی لمٹ اللہ نے مقرر نہیں کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذکر اللہ، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ اللہ کا اتنی کثرت سے تم ذکر کرو کہ تمہیں دیکھنے والے لوگ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہنے لگ جائیں، تمہیں لوگ پاگل کہنے لگ جائیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ وہ منافق لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ جب تمہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ تم ریاکار، وہ تمہیں دھوکہ دینے والا کہنے لگ جائے، ریاکار کہیں۔ مطلب یہ ہے دونوں احادیث کا کہ چاہے لوگ تمہیں مجنون کیوں نہ کہے، تمہیں ریاکار کیوں نہ کہے، تمہیں دیوانہ کیوں نہ کہے، بس ہر وقت تم نے اللہ کا ذکر کثرت سے جاری رکھنا ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تم نے اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرنی تمہیں نے، بس ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ دنیا والے تو اللہ کا ذکر کرنے والے کو مجنون، دیوانہ، ریاکار کہتے ہیں، لیکن آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں کیا صفت استعمال کرتا ہے، کیا لقب استعمال کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، 4 سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے اندر، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر اور دن رات کے آنے جانے کے اندر لآیات نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ اب یہ عقل مند دانا لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ان عقل مند اور دانا لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، چاہے تو وہ کھڑے ہیں، قیام کی حالت میں ہے، قعود بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اگر وہ لیٹے ہیں تب بھی ان کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، یعنی ہر وقت ان کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اولی الالباب کا لفظ استعمال کیا، یہ عقل والے لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ینادی مناد یوم القیامت این اولی الالباب، کہ کل قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز لگائے گا اور کہے گا این اولی الالباب، کہ عقل والے لوگ کہاں پر ہیں،
دانا لوگ کہاں پر ہیں؟ سب کے سب لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور متوجہ ہو کر اس سے سوال کریں گے کہ اے آواز دینے والے، این اولو الالباب سے تیری مراد کون لوگ ہیں؟ کون ہے جن کو تو عقل مند لوگ کہہ رہا ہے؟ تو جواب آئے گا، وہ فرشتہ جواب دے گا کہ عقل والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی اعلان کر دیا تھا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں سے چاہے وہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، ہر وقت ہر لحظہ ان کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ عقل والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ، کوئی بھی لمحہ ان کا ایسا ضائع نہیں ہوتا کہ ان کی زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے ایک جھنڈا تجویز فرمائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جھنڈے کے نیچے آ کر وقال لهم ادخلوها خالدین فی الجنہ، کہ جاؤ اس جھنڈے کے پیچھے تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی پرابلم ہی انسان کی یہ ہے کہ ہر انسان، ہر بندہ پریشانیوں کا شکار ہے، مصیبت کا شکار ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس چلا جائے تو جواب ہی یہی ملتا ہے کہ ٹینشن ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن کا انسان شکار ہے۔ ان مسائل کے ختم نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ نہ تو ہم بیماری کی تشخیص صحیح کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا علاج صحیح کرتے ہیں۔ ہم نے بیماری کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے بیماری سمجھا ہے دکھ کو، افلاس کو، تنگدستی کو، مال و دولت کے نہ ہونے کو، قید و بند کو۔ ہم نے اسباب کے نہ ہونے کو بیماری سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ بیماری نہیں، یہ مصیبت نہیں، زیادہ سے زیادہ اسباب کا آ جانا یہ اصل مصیبت ہے۔ جتنے اسباب ہوں گے اتنی ہی جواب دہی دینی ہوگی آپ کو، اور ان اسباب کے ساتھ اگر دل متاثر ہو جائے، دل ان کے ساتھ لگ جائے تو یہ انسان کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اس کا علاج دو طرح ہی سے ممکن ہے۔ پہلا طریقہ، یا تو ان تمام عوارضات اور حوادثات کو بالکل ختم کر دیا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس، یا پھر دل کا علاج ایسا کر لیا جائے کہ دل ان تمام عوارضات اور حوادثات سے جڑے ہی نہ، ان سے محبت ہی نہ کرے۔ پہلا علاج تو بالکل ناممکن ہے کہ ان عوارضات اور حوادثات کو انسان ختم کر دے، کہ کوئی چیز ہی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کو جب بنایا تو اللہ رب العزت نے اس عالم دنیا کو عالم ازداد بنایا ہے۔ اس دنیا کا ایک نام عالم ازداد یعنی ضدین والا، کہ اگر اس کے اندر آرام ہے تو آلام بھی ہے، اگر اس کے اندر سکھ ہے تو دکھ بھی ہے، اگر اس کے اندر شادی ہے تو غمی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جہان کو، اس دنیا کو عالم ازداد بنایا ہے، اور یہ چیزیں ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی چلیں گی۔ یہ علاج تو بالکل ناممکن ہے کہ حوادثات اور عوارضات کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہاں، لیکن دوسرا علاج وہ ممکن ہے کہ انسان ان عوارضات سے اپنے دل کو ہٹا کر بلکہ اپنے خالق حقیقی کے ساتھ دل کو جوڑ لے، اپنے رب کے ساتھ اپنے دل کو جوڑ لے، اس کے ساتھ رشتہ عبودیت اور محبت قائم کر کے اس کے اوپر کامل بھروسہ اور توکل کرے۔ جب انسان ایسا کرے گا، اپنی چاہتوں کو اللہ کے اوپر لگا دے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یقول الا ما ارید۔ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیری خواہش ہے، اور ایک میں اللہ کی چاہت ہے اور میں اللہ کی خواہش ہے۔ ولا یقول الا ما ارید۔ اے
اے میرے بندے تو یہ نہ سوچ کہ تیری چاہت جو ہے وہ پوری ہوگی، وَلَا يَقُولُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، جو میں اللہ کی چاہت ہے ہونا وہی ہے۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي، تو لہذا تیرے اوپر یہ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، کہ جب ہونا وہ ہے جو میں رب کی مرضی ہے، جو میں رب کی منشا ہے، تو کفیتک فی ما ترید، تو اپنی منشا اور اپنی خواہش کو میں اللہ کی چاہت کے اوپر قربان کر دے۔ جب تو اپنی چاہت اور منشا کو میں اللہ کی چاہت کے اوپر قربان کر دے گا تو میں اللہ کا اعلان ہے کفیتک فی ما ترید، میں اللہ تیری چاہت کو بھی پورا کر دوں گا، میں اللہ خود تیری چاہت کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ اور جب انسان کی خواہش کے لیے اللہ کافی ہو جائے تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر اطمینان اور اطمینان ہی رہ جاتا ہے، ساری پریشانیاں ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اطمینان قلب کا نسخہ قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے میرے بندو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دوں گا تو اس کی آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی، میں اپنے بیٹے کو انجینئر بنا دوں گا، وکیل بنا دوں گا، میں اپنے بیٹے کو کاروباری بنا دوں گا تو اس کی آگے کی زندگیاں سکون ہو جائیں گی۔ اگر اپنی اولاد کی زندگیوں کے اندر سکون چاہتے ہو تو اسے اللہ کے سامنے لے آؤ، اللہ کے سامنے لے آؤ کہ اسے 5 وقت کا نمازی بنا دو۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے گا تو ساری زندگی سکون کے اندر گزر جاتی ہے، کیونکہ رب کا اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں اللہ کے ذکر اور یاد سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ دنیا کی آسائشوں سے آرام نہیں ملتا، دنیا کی آسائشوں سے سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا، سکون اور اطمینان چاہیے تو اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا اور کسی چیز سے نہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اگر آسمان کو انسان کمان سمجھ لے اور حوادثات اور مصائب کو انسان ایک تیر سمجھ لے تو اس سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اب آسمان ہے ہمارے اوپر، یہ کمان ہے، مصائب اور حوادثات ایک تیر ہے، تو اس سے کس طرح بچا جائے گا، کس طرح انسان بچے گا؟ تو اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو بڑی ہی فہم و فراست سے نوازا ہے، اتنی فہم و فراست کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، فرمایا بچنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ صورت یہ ہے کہ انسان تیر انداز کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے، کہ جب انسان تیر انداز کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے گا تو کوئی چیز انسان کو چھو نہیں سکتی، کوئی مسائل کوئی حوادث انسان کے پاس نہیں ہے جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، کیونکہ جب انسان کے اللہ کے ساتھ رشتہ عبودیت اور محبت کو قائم کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگتا، پھر اگر دل لگتا ہے تو اللہ کے ساتھ لگتا ہے اور کسی چیز کے ساتھ نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے خود فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ہم تو گناہگار ہیں، دن رات ہمارے گناہوں کے اندر گزر جاتے ہیں، لیکن جب ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذکرکم، میں اللہ بھی تمہیں اس وقت یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو میں اللہ رب العزت انسان کو اسی وقت 4 انعامات عطا فرماتا ہوں۔ وہ 4 انعامات کون سے ہیں؟ آسمہ علیہ وآلہ نے فرمایا پہلا انعام حفتہم الملائکہ، کہ اللہ رب العزت ایسی مجلس کو جس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ رب العزت ایسی مجلس کو فرشتوں کے نورانی پروں کے اندر گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا انعام غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہوتی ہے۔ تیسرا انعام نزلت علیہم السکینہ، کہ جس کا اس دنیا کے اندر انسان متلاشی ہے، انسان ہر جگہ ہر وقت تلاش کرتا رہتا ہے کہ کہیں سے مجھے سکون
سکون مل جائے، کہیں سے میرا دل مطمئن ہو جائے، کہیں سے میرے دل کو آرام پہنچ جائے، اطمینان پہنچ جائے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کرنے والی مجالس کے اندر شریک ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیسرا انعام میں یہ دیتا ہوں، نازلت علیہم السکینہ، کہ میں اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اوپر اطمینان اور سکون کو اتار دیتا ہوں۔ یہ دنیا کی چیزوں سے آرام اور اطمینان نہیں ملتا بلکہ اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ اور چوتھا انعام کہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذکرہ اللہ فی من عندہ، کہ اللہ رب العزت ان کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کیا کرتے ہیں، کہ جب انسان اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کا ذکر آسمانوں پر کیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذ ذکرنی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ میں اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ وانا معه اذ ذکرنی، اور میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میں اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، کہ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھے تنہا اکیلے یاد کرتا ہے ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِي، تو میں اللہ بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَائِن ذَكَرْتَهُ فِي مَلَائِن خَيْرٍ، اگر انسان مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے، لوگوں کے اندر بیٹھ کر یاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ایسوں کے پاس بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہوں جو اس دنیا کے لوگوں سے بہت بہتر ہے۔ میں اللہ اسے فرشتوں کے پاس یاد کرتا ہوں۔ اگر انسان اس دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ آسمانوں میں انسان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ انسان زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ عرش پر اس کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ انسان گنہگاروں میں اللہ کو یاد کیا کرتا ہے، اللہ پاک و صافوں میں انسان کو یاد کیا کرتے ہیں۔ انسان لوگوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اپنے مقرر ترین فرشتوں میں انسان کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو چاہیے ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرے، ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، زبان سے ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ اور جب بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو دل کے اندر ہمیشہ یاد کیا کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ اللہ کو یاد کرنا ہے تو اپنے دل میں یاد کیا، ہر وقت اپنے دل میں اللہ کو یاد کیا۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ لوگوں سے چھپ کر تنہا اکیلے اللہ کو یاد کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کیا کرو۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تنہا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہاری تمام پریشانیوں کے لیے میں اللہ کافی ہو جاتا ہوں۔ کفیت کفی ما ترید، جو تمہاری چاہتے ہوں گی، جو تمہاری منشا ہوں گی، میں اللہ اس کے لیے کافی ہوں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حکم دیا صحابہ اکرام کو اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب بھی تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہوا کرے تو وہاں پر بیٹھ کر اس سے فائدہ اٹھایا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ریاض الجنہ، جنت کے باغوں سے آپ کی مراد کون لوگ، مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد ذکر والی مجالس ہے، کہ جب بھی تم کسی مجلس سے گزرو، ایسی مجلس جس میں خالص اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، دنیاوی باتیں نہ ہو رہی ہو، پولیٹیشن کی باتیں نہ ہو رہی ہو، بلکہ خالص اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ایسی مجلس کے اندر بیٹھ کر انسان کو چاہیے کہ فائدہ اٹھائے، فرتعوا، فائدہ اٹھائے انسان ایسی مجلس سے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رب کائنات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین پیغمبر ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین پیغمبر بنا کر بھیجا ہے،
جن کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے کہ میں نے لا ریب اور بے عیب کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا ہے، اس کے اندر تمام اصول موجود ہے، تمام قوانین موجود ہے، زندگی گزارنے کا دستور موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی خاتم النبیین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ میرے محبوب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایسی مجلسوں کو تلاش کریں کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی جو خاتم النبیین پیغمبر ہے جن کی خاک کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت انہیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ ایسی مجلسوں کو تلاش کریں، وہاں پر جائیں، جا کر بیٹھیں جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مجلس کو تلاش کرنے کے لیے ایک دفعہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک مجلس کو دیکھا، فوجد قوما، ایک قوم کو پایا، چند لوگوں کو پایا، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں وہاں پر گیا، وہاں پر جا کر میں نے لوگوں کے حالات دیکھے۔ وہ سارے کے سارے عمران نہیں تھے، وہ سارے کے سارے مفلس تھے، غریب تھے، نادار تھے۔ ان کی حالت اور ان کی کیفیت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سائر الرأس، ان کے بالوں کی حالت یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے پراگندہ تھے، ایسے کہ ایسے کہ عرصہ ہو گیا ہے نہائے ہوئے۔ جاف الجلد، ان کی جو چمڑی تھی وہ خشک ہو چکی ہوئی تھی۔ وذو الثوب الواحد، اور ایک ہی کپڑے کے اندر ملبوس تھے۔ انتہائی مفلس اور نادار لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس کے اندر بیٹھے اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امرنی ان اصبر نفسی ما، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جس رب نے میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں کہ خود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ایسی مجلسوں کے اندر جا کر بیٹھا کریں۔ یہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، کہ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ کی۔ یعنی جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ ان کے دل زندہ ہیں، کہ وہ زندہ دلوں میں شمار کیا کرتے ہیں ان کو۔ اور وہ لوگ کہ جن کی زبانوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، دل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال ایسے ہے مثل المیت، کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، بے جان ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جان ہی نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم روزانہ احد پہاڑ کے جتنا ثواب حاصل کرو؟ صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ احد پہاڑ یہ 8 میل تک پھیلا ہوا ہے اور 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 8 میل تک پھیلا ہوا ہے، کہ ہم کس طرح اتنا عمل کر سکتے ہیں کہ احد پہاڑ کے جتنا ہمیں روزانہ ثواب حاصل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یستطیع، تم اس کی طاقت رکھتے ہو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد، سبحان اللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، والحمدللہ اعظم من احد، الحمدللہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا یہ احد پہاڑ سے بڑا ہے۔ یعنی جتنے عمل پڑے گئے تمہاری زبان اللہ کا ذکر سے تر رہے گی تو اللہ رب العزت بہت پہاڑ سے بھی زیادہ تمہیں ثواب بتا۔ خود اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا، وہ آپ کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ میرے ابا جان کہ میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، کوئی غلام نہیں ہے،
میں چکی پیستی رہتی ہوں آٹا کرنے کے لیے تو میرے ہاتھوں کے اوپر چھالے کے نشان بن گئے، پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لاتی ہوں تو میرے چھاتی کے اوپر نشان بن چکے ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہوں تو میرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ چند غلام آگے ہیں، آپ ان میں سے ایک غلام مجھے دیں تاکہ وہ گھر کے کاموں کے اندر میرا ہاتھ بٹائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقکن یتامی بدر، کہ اے فاطمہ بدر کے یتیموں وہ تجھ سے سبقت لے گئے ہیں اس معاملے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اللہ سے ڈر، وادی فریضۃ ربک وعملی عمل من اہلک، کہ اے میری بیٹی فاطمہ اللہ کے حقوقوں کو ادا کر اور اپنے گھروں کے کاموں کو خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیتا ہوں کہ جو غلام سے بھی بہت بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ کا پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کا پڑھنا، 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھنا، یہ ایک غلام سے بھی بہتر ہے کہ جو انسان ایسے عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اور جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ رب العزت ایسی مجلس کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب فرشتے لوگوں کے پاس سے ہو کر اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اور فرشتوں سے سوال کرتے ہیں تم کیوں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک مجلس سے سوال کیا کہ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ عرض کرنے لگے جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا، کہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، ہماری زبانوں سے اللہ کی تعریف جاری ہو کہ اس رب نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اٹھاؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ، کیا تم اسی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہو کہ اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں سے جاری ہو؟ تو ان تمام لوگوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہماری زبانوں سے اللہ کا ذکر جاری رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے تم سے قسم اٹھائی ہے یہ قسم کسی بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بہم الملائکہ، کہ میں یہ قسم اس لیے تم سے اٹھوا رہا ہوں کہ میرے پاس ابھی سیدنا جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ کی اس مجلس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اللہ رب العزت ایسی مجلس کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہی فرشتے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ آپ انسان کو پیدا کریں گے، وہ زمین میں جائے گا، جا کر خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں جاؤ دیکھو جا کر جن کے متعلق تم یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قتل و غارت کرے گا، یہ فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا، جاؤ جا کر دیکھ لو کہ ان کی زبانوں سے ہر وقت ہر لہجہ ہر لمحہ میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، ان کی زبانیں میں اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ جو لوگ باوجود ہے کہ نفس اور شیطان ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، شہوت و معصیت کے جذبے ان کے ساتھ ہیں، ان کے اندر موجود ہیں، ضروریات دنیاوی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کیا کرتے ہیں کہ جاؤ دیکھو میرے ان بندوں کو۔ اور فرشتے جب جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پاس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی تسبیح و تحمید کو بیان کر رہے تھے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے ان تمام بندوں کو بخش دیا ہے، ان کی مغفرت فرما دی ہے۔
تو ایک فرشتہ کھڑا ہوتا اور فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا بھی تھا کہ جو ذکر کرنے کے لیے حاصل نہیں ہوا تھا، اس کی اپنی کوئی دنیاوی غرض تھی، وہ یہاں پر اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ نے اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو معاف کر دیا، کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، کیونکہ یہ مجلس ایسی مجلس ہے کہ جس کا بیٹھنے والا بھی کبھی نامراد نہیں ہو سکتا، جس کے اندر بیٹھنے والے کو بھی میں اللہ مراد والا بنا دوں کہ اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ترین ذکر یہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ہر وقت انسان کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی کثرت ہونی چاہیے. لیکن یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ طیبہ بھی ہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہونے کا راستہ بھی ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کی شہادت دے، اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور یہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ اتنا عمدہ وظیفہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے سوال کیا کہ اے میرے اللہ آپ مجھے کوئی ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں جس کا تعلق صرف میرے ساتھ ہو اور جو میں کیا کروں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ لا الہ الا اللہ یہ تو ایک ایسا وظیفہ ہے کہ عام وظیفہ ہے، یہ لوگ سارے کے سارے لوگ پڑھا کرتے ہیں، کہ آپ مجھے ایک ایسا وظیفہ بتائیں تخصنی بھی جو صرف میرے ساتھ خاص ہو اور کسی کے ساتھ خاص ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ایک ایسا عمدہ وظیفہ ہے لو ان السماوات السبع والارضین السبع، کہ اگر اللہ رب العزت ایک ترازو لے ساتوں آسمانوں کو ساتوں زمینوں کو ترازو کی ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کی دوسری سائڈ پر رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والی سائڈ بھاری ہو جائے. کیونکہ یہ کلمہ توحید ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس جیسا عمدہ وظیفہ اور کوئی نہیں. اور ایک اور وظیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، وہ زبان کے اندر بہت ہی ہلکے ہیں، یعنی بولنے کے لحاظ سے بہت ہی آسان ہے، لگتے تو آسان ہے لیکن ان کا وزن اتنا ہے کہ میزان بھی اس کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے رب کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ میزان کے اندر بہت ہی بڑے ہیں لیکن زبان کے لیے بہت ہی ہلکے. لہذا کامیاب ترین انسان وہ انسان ہے کہ جس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری ہے. ابھی سے انسان کو چاہیے اپنے آپ کو تیار کر لے، ہر وقت اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر کیا کرے. آگے رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ بھی آنے والا ہے، جو مہینہ رحمتوں والا ہے، جو مہینہ برکتوں والا ہے، جو مہینہ مغفرت والا ہے، جہنم سے خلاصی والا مہینہ ہے. اس کے اندر جتنا انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں. انسان رمضان کے اندر تبھی اللہ کا ذکر کر سکے گا جب انسان ابھی سے اس کی روٹین بنے گا، ابھی سے تیاری شروع کرے گا، ابھی سے انسان نوافل پڑھنا شروع کرے گا.
تب جا کر انسان رمضان کے اندر نوافل پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ انسان کی روٹین اور عادت بن جائے، رمضان کے اندر مشکل نہ ہو انسان کے لیے۔ صرف آخری 3-4 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ انسان کی صحت اور طبیعت واپس آ جائے، یہ نہ ہو کہ انسان نفلی روزے تو رکھتا رہے لیکن جب فرضی روزوں کی باری آئے تو انسان بیمار ہو جائے۔ شعبان کے اندر انسان کو چاہیے کثرت سے نوافل پڑھے، کثرت سے روزے رکھے اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے، دن رات اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب انسان ابھی سے اپنی روٹین بنائے گا تب جا کر انسان رمضان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا